Start with the greatest name of Allah, who's the Rahman and Rahim. I am Afroz. I hope you are all doing well. آج ہمارا سب سے پہلے جو ٹاپک ہے وہ ہے گرامر. آج ہم جو سب سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے اور ہم بات کریں گے واٹ از گرامر. یہ گرامر کی بیس ہے. اگر ہم نے گرامر سیکھنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گرامر کی معنی کیا ہے, گرامر کسے کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے. کچھ ہمارے کوسچنس ہیں, کیوریز ہیں, انہیں ہم ون بائی ون دیکھیں گے. واٹ از گرامر, گرامر کسے کہتے ہیں, واٹ آر دا کوسچنس ریلیٹڈ ٹو اٹ, گرامر سے ریلیٹڈ کیا کوسچنس ہیں, واٹ از اٹس اوریجن. یہاں پہ ایک کوسچن ہوتا ہے کہ گرامر کب سے نام لیا جا رہا ہے, واٹ از اٹس پروننسیشن, اس کی پروننسیشن کیا ہے, واٹ از دا ایگزیکٹ اینڈ سمپل ڈیفینیشن آف گرامر, گرامر کی ایگزیکٹ اور سمپل ڈیفینیشن کیا ہے, واٹ ڈز آکسفورڈ ایڈوانس لرنرز ڈکشنری سے اباؤٹ اٹ, ادر ڈیفینیشنز فار فردر انڈرسٹینڈنگ, ڈو وی لرن اے لینگویج وداؤٹ اٹ, کیا ہم ایک لینگویج, ایک زبان کو وداؤٹ گرامر, گرامر کے بغیر سیکھ سکتے ہیں یا نہیں. First of all, we should start with the origin of grammar. Grammar کہاں سے آئی. It should be clear that basically word grammar is not related with English language. یہ لفظ جو ہم آج انگلش زبان کے ساتھ جوڑتے ہیں یہ انگلش زبان کا اصل میں ورڈ نہیں. بعد میں اس کو انگلش میں شامل کیا گیا ہے اور اب اس کی خاص پوزیشن ہے, نہ کہ صرف انگلش میں بلکہ اور بھی زبانوں میں. It comes originally from Greek language and it was Grammatica Techna. یہ گریک زبان سے آیا ہے. اس کو جو پہلے بلایا جاتا تھا وہ کہا جاتا تھا گرامیٹیکا ٹیکنا. یہ گریک زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا تھا آرٹ آف لیٹرز, یعنی کسی زبان کے مجموعے کو یا الفاظ کو ترتیب دینے کا فن. جب ہم کوئی سینٹنس لکھتے ہیں تو سینٹنس کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کا سیکوینس کیا ہونا چاہیے, اس آرٹ کو, اس فن کو, بات کرنے کے ہنر کو گرامر کہا جاتا تھا. یعنی کہ آرٹ آف رائٹنگ لیٹرز وتھ اے سیکوینس اور رائٹنگ سم تھنگ کریکٹ. درست لکھنا, صحیح لکھنا, اس کو معنی اور مفہوم کے ساتھ ایسا لکھنا جو سب کی سمجھ میں آ جائے, اور جو زمانہ, جو اصول چل رہا ہوتا ہے اس زبان کا اس کے مطابق لکھنا. اس کا معنی کیا ہے, اس میں یہ اصل میں یہ گریک زبان سے لفظ لیا گیا ہے. بعد میں یہ لفظ اولڈ فرینچ لینگویج میں شامل ہوا. With the passage of time, word grammar entered in the old French language by the name of grammarian. یہ بڑی اہم بات آپ نے سیکھی کہ گرامر لفظ نے گریک میں جنم لیا اور اس کے بعد اولڈ فرینچ میں آیا اور انگلینڈ پر ایک عرصہ دراز تک فرینچ لوگوں کی حکومت رہی. پھر یہ گرامر لفظ اولڈ انگلش میں انٹر ہوا. آج جو ہم انگلش پڑھتے ہیں وہ نیو انگلش ہے. اگر ہم مڈل ایجز میں, ہم پرانے دور میں جائیں جو کہ 7 سینچری سے لے کر 15 سینچری کا یہ ٹائم پیریڈ ہے, اس کو مڈل ایجز اور اولڈ انگلش کہا جاتا تھا. اس دور میں بھی اس لفظ کو, گرامر لفظ کو شامل کیا گیا, یعنی کہ مڈل ایجز کے بھی آخر میں شامل کیا گیا تھا. Later on it becomes the part of Old English in late Middle Ages, and from there this word has got a position in English language and gradually become part many of the world languages. جیسے کہ آج ہم اردو گرامر پر, پنجابی گرامر, چائنیز گرامر, پرشین اور دوسری زبانوں کے ساتھ بھی ہم یہ لفظ لگاتے ہیں, تو اصل میں یہ لفظ گریک سے ٹریول کرتا ہوا فرینچ میں اور پھر انگلش, اور پھر جب انگلش انٹرنیشنل لینگویج بنی تب
تب سے لے کر یہ لفظ بہت ساری لینگویج میں شامل ہے۔ گرامر اٹ مینس دیٹ the rules and regulation, methods, way of doing, norms and traditions, set patterns. لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، the rules and regulation but for what? Methods, way of doing, norms and traditions, set patterns but for that. یہ جو تمام چیزیں ہیں قانون ضوابط، بیسیکلی اٹس فار رائٹنگ اینڈ ریڈنگ. The rules and regulation of writing and reading any language of the world. Listen to this carefully. Any language of the world. گرامر کا لفظ ہم کسی بھی زبان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. When we talk about the grammar, it's general, it's universal word. اس کو جب ہم کسی زبان کے ساتھ جوڑیں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فلاں زبان کے اصولوں کی بات ہو رہی ہے، جبکہ لفظ گرامر کی معنی ہے the rules and regulation of writing and reading any language of the world. اس کے بعد جو 4 ہمارے اسکلس آتے ہیں، 4 اسکلس کو ہم دیکھتے ہیں، جس میں نمبر 1 اسپیکنگ، نمبر 2 ریڈنگ، نمبر 3 لسننگ اینڈ نمبر 4 رائٹنگ. ان 4 اسکلس کو اگر ہم دیکھیں، ان کو جاننا، ان کو سمجھنا، ان تمام چیزوں کے سمجھنے کے جو اصول ہیں، ان کو ہم گرامر کہتے ہیں. The rules and regulation to write, read, speak and even listen any language of the world is called grammar. Now we move to Oxford Advanced Learners Dictionary. Definition. It has 3 definitions. ان کے 3 definitions ہیں about grammar. غور سے اس کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ اتھینٹک ایک ڈکشنری ہے جو بہت سارے ہمارے ایکسپرٹس اور ایڈوکیشنلس ہیں یوز کرتے ہیں اور ایک اہم مقام پر رکھتے ہیں. The word of grammar is a noun. About Oxford Advanced Learner Dictionary. لفظ گرامر جو ہے وہ ایک ناؤن ہے، ایک اسم ہے. It means the rules in a language for changing the form of words and joining them into sentences, the basic rules of grammar. ڈکشنری کچھ یوں کہتی ہے، اس کو میں ڈیفائن کروں تاکہ آپ بخوبی سمجھ سکیں کہ آپ کسی بھی زبان میں جو الفاظ دیکھتے ہیں، ان الفاظ کو ایک خاص ترتیب میں جب لگاتے ہیں اور ان سے آپ فریزز بناتے ہیں، ان تمام فریزز جو جملے آپ بناتے ہیں، ان کے جو اصول ہوں گے، رولس ہوں گے، ان کو گرامر کہا جاتا ہے. One more thing this dictionary says. The dictionary further says grammar actually is a person's the native of any language of the world knowledge and use of grammar. نیٹو اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی بھی جگہ کا باشندہ ہوتا ہے. انگلش نیٹو کا یہ مطلب ہوا جو انگلش بولنے والا ہے. اب یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو جس زبان کا باشندہ ہوگا اس کے پاس اس اپنی زبان کی بیسک نالج ضرور ہوگی. تو گرامر یہ کہتی ہے کہ کسی بھی زبان کے بولنے والے کے پاس جو علم ہے اس کے مطابق اگر کوئی دوسرا شخص بولنا چاہے تو وہ بولے اور اس کے مطابق ہی بولے، اور جو اصول، جو رولس ہیں، جو لاز ہیں وہ نیٹو سے لے گا، اس کو گرامر کہیں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ بہت اہم ہے. It also defines as grammar contains a description of the rules of a language. یعنی کہ اگر آپ زبان کو لکھتے ہیں اور جب ایک زبان کو لکھا جائے گا، اس زبان کے جتنے بھی اصول ہیں ان کے مطابق لکھا جائے گا اور اس کو
جو چیزیں ڈسکرائب کرتی ہیں اسے ہم گرامر کہتے ہیں. یعنی گرامر رولز بتاتی ہے اور ان رولز کے مطابق ہم زبان کو استعمال کرتے ہیں. فردر ڈیفینیشنس یہاں پر موجود ہیں تاکہ ہم صحیح سمجھ سکیں. یہ بنیاد ہے. یہ پہلی بات ہے انگلش کو سیکھنے والے جو انگلش سے دلچسپی رکھتے ہیں جن کی اہم ضرورت ہے ان کے سمجھنے کے لیے کچھ مزید ڈیفینیشنس ہیں. لنگوسٹ جن کا تعلق زبان سے لینگویج سے ہوتا ہے ان کی نظر میں In the eyes of linguists, grammar is the set of structural rules for the composition of clauses, phrases, words in any given natural language. یعنی ان کے مطابق یہ ہے آپ کسی بھی زبان کے جو اسٹرکچرل رولس ہیں جو زبان بنانے کے قوانین ہیں اور پھر جو کمپوزیشن ہے کلازز اور فریزز بنانے کی، یعنی آپ اس زبان میں کلاز اور فریزز بناتے ہیں اور وہ کیسے بنائے جاتے ہیں. ایک نیچرل ان کے ہاں ایک زبان ہے وہ خود بولتے ہیں اور شاید ان کو خود معلوم نہ ہو کہ اس کے قواعد اور قانون کیا ہیں، جبکہ اگر دوسرے اس زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں قانون سیکھنے ہوں گے. ان رولز کو گرامر کہتے ہیں. انتہائی اہم، گرامر از آلسو سائنس آف لینگویج. کچھ لوگوں کے مطابق گرامر جو ہے ایک سائنس ہے اور جب ہم سائنس کا نام لیں گے تو لاجک ہمارے دماغ میں لگتا ہے کلک ہوتا ہے کہ کن دلائل کے ساتھ. جب ہم کوئی جملہ یا فقرہ بنائیں گے تو اس کے جو سیٹ پیٹرنس ہیں ان میں کچھ لاجیکل ریلیشنس ہوتے ہیں. ان کے مطابق نئے آنے والے لوگ جو نئے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں زبان کو سیکھتے ہیں ان کو وہی رولز ریگولیشن کو اپنانا پڑتا ہے جو زمانے میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں. The set principles made by its native speakers, experts of any language of the world. یعنی کسی بھی زبان کے بولنے والوں نے جو ایک اصول بنائے ہوتے ہیں اور اس زبان کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اپنی زبان کے ایک باقاعدہ قوانین کا مجموعہ مرتب دیا ہوتا ہے اور اس مجموعے کو ہم گرامر کہتے ہیں. اسٹینڈرڈ آف اسپیکنگ اور رائٹنگ کریکٹلی. اگر آپ نئے انگلش سیکھنے والے ہیں تو آپ کے پاس ایک اسٹینڈرڈ ہوگا کہ ہاں اگر آپ ان کو سیکھیں گے، اگر آپ ان کو استعمال کریں گے تو ہی آپ ایک اچھی اور معیاری زبان بول سکیں گے. تو لکھنا اور پڑھنا اچھے انداز میں یہ ہمیں گرامر سے ہی پتہ چلتا ہے. knowingly or unknowingly. The way of speaking or writing according to a set norms of that particular society is called grammar. بڑی اہم بات، معاشرے میں جو نارمس سیٹ کر دیے گئے ہیں کہ ایسا ہی بولا جانا چاہیے. اس میں ایک بات آپ یاد رکھیے کہ اگر ہر شخص اپنی اپنی زبان بولنا شروع کر دے گا اور اپنے اپنے پیٹرنس اور اپنے رولز اپلائی کرنا شروع کر دے گا تو کسی شخص کو بھی کسی دوسرے کی زبان سمجھ نہیں آئے گی. تو پوری دنیا میں جو اتنے سارے لوگ زبان سمجھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کی زبان کی بات سمجھ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک نارمس ہیں کہ اس چیز کو ایسے ہی بولنا چاہیے اور اگر نہیں بولے گا اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. اس لیے سیٹ آف نارمس سے مراد ہے ایک باقاعدہ قانون جس کے مطابق معاشرہ بات کرتا ہے. اگر آپ کسی زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی کے مطابق سیکھنا ہوگا اور سیکھیں گے کیسے؟ رولز سے. اور رولز کس میں ہیں؟ گرامر میں. Grammar is a roadmap that shows how to follow the rules of language in order to use it as natives do. گرامر ایک روڈ میپ کی طرح ہے کہ آپ ایک ٹریک پر چلنا شروع ہو گئے ہیں اور گرامر رولز آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا راستہ ہے
اسے آپ کو فالو کرنا ہے. اگر آپ یہاں سے ادھر ادھر بھٹکیں گے تو اٹس مینس یو آر ناٹ ڈوئنگ یور ورک گڈ. تو رولس آف لینگویج جب ہم دیکھیں وہ ایک آرڈر میں دیے ہوتے ہیں، ایک ترتیب میں، جس سے کہ کسی بھی زبان کے نیٹو یا اس کے ایکسپرٹس ہمیں بتاتے ہیں. اٹس اے براڈ ٹرم ناٹ کنفائنڈ ٹو میئر اے فیو پیجز. میں نے تھوڑے ٹائم میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ سکیں گے. اللہ حافظ.